بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 سے لے کر 109 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کچھ مسلمان ہے اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہے اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئی، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنا دیا گیا، اور میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا۔ چونکہ یہ بہترین امت ہے اس لیے امت کا اتفاق و اتحاد بہت بڑی دلیل شرعی ہے، جو اس سے ہٹ کر چلے وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ نساء کی ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور جو اس کے بعد اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے سے جدا راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ اس آیت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے افضل فرمایا گیا، اور بعض آیات میں بنی اسرائیل کو بھی عالمین یعنی تمام جہانوں سے افضل فرمایا گیا ہے، لیکن ان کا افضل ہونا ان کے زمانے کے وقت ہی تھا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا افضل ہونا ہمیشہ کے لیے ہے۔ یاد رہے کہ نیکی کی دعوت دینا وہ عظیم منصب اور عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب سے سرفراز فرما دیا، اور اس عظیم خوبی کی وجہ سے انہیں سب سے بہترین امت قرار دیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بقدر توفیق نیکی کی دعوت دیتا اور برائی سے منع کرتا رہے۔ احادیث میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ یہاں دو حدیثوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ لوگوں میں بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی زیادہ کرنے والا، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا، اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا سب سے بہتر ہے۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء علیہم السلام میں سے ہیں نہ شہداء میں سے ہے، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھ کر رشک کریں گے۔ وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں۔ میں نے عرض کی وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ کیسے بناتے ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں، تو جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگتا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، یعنی اگر اہل کتاب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوتا، لیکن ان میں کچھ ہی لوگ ایمان والے ہیں، جیسے یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، اور عیسائیوں میں سے حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہم۔ اس کے برعکس یہود و نصارہ کی اکثریت نے اسلام قبول نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔